آج پھر کھانے کی میز پر اشفاق صاحب دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پہنچے تھے۔ کرسی کو ذرا سا کھسکایا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک سسکاری سی منہ سے نکلی تھی۔ گھٹنوں کا درد تھا جو جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ کمر بالکل جھک چکی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے وہ دھیرے دھیرے ہی چل پاتے تھے۔ کرسی پر بیٹھے تو اپنے برابر میں بیٹھے ندیم سے کہا کہ بیٹا میرے منہ کی بتیسی لا کر دے دو، شاید کمرے میں ہی کہیں رہ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے موٹا نظر کا چشمہ اپنے ناک سے کچھ اوپر کیا تھا۔ ندیم کے ماتھے پر کئی بل پڑے تھے۔ کہنے لگا ابا دن بھر آپ کو کوئی اور کام تو ہوتا نہیں، ارے پورا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں، اتنا بھی یاد نہیں رہتا کہ بتیسی ہاتھ میں پکڑ کر لے آتے، اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے بڑی گھن آتی ہے۔ پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگا جاؤ دادا کے کمرے سے جا کر ان کی بتیسی لے آؤ، کیا مصیبت ہے، دن بھر کے تھکے گھر پہنچو، کھانے کی میز پر بیٹھے ہو تو۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے آدھی بات منہ میں ہی دبائی تھی۔ پوتا جلدی سے بھاگ کر دادا کے کمرے میں گیا، دراز میں پڑی ان کی بتیسی نکالی اور لا کر دادا کو دے دی۔ کھانا ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اشفاق صاحب نے اپنی بتیسی اپنے منہ میں ڈالی۔ سامنے بھنڈی اور روٹی دیکھ کر اپنی بہو سے کہنے لگے نجمہ بیٹا میں نے کہا تھا کہ مجھے پتلا سا شوربہ بنا دیا کرو اور ساتھ تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول دے دیا کرو، اس عمر میں مجھ سے روٹی نہیں چبائی جاتی۔ یہ سن کر نجمہ نے پانی کا گلاس ٹیبل پر پٹخ کر رکھا تھا۔ کہنے لگی ابا جی اتنی گرمی میں یہ فرمائشی پروگرام مجھ سے تو پورے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، ان کو دیکھوں یا پھر آپ کی فرمائشیں پوری کروں؟ پتہ ہے آپ کو گوشت کتنا مہنگا ہو گیا ہے، 2,500 سے 3,000 روپے کلو ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ غصے سے پلیٹ میں سالن ڈالا، روٹی پکڑی اور کھانا شروع کر دیا۔ ندیم کے بھی ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اشفاق صاحب نے گہری سانس لی اور کہنے لگے ایسا کرو بہو مجھے دودھ دے دو اور ساتھ میں ڈبل روٹی دے دو، یہ بھنڈی تو مجھ سے چبائی نہیں جائے گی۔ یہ سن کر نجمہ ماتھے پر بل ڈالے یوں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جیسے کہ اس نے اشفاق صاحب کی بات کو سنا ہی نہ ہو۔ 4 بار انہوں نے کہا پر وہ خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ ندیم نے جب بیوی کے تیور دیکھے تو غصے سے یہ کہتے ہوئے کیا مصیبت ہے کرسی سے اٹھا اور پیچھے کی فریج سے ٹھنڈا ٹھار دودھ نکال کر ایک پیالے میں ڈالا اور باپ کے سامنے رکھ دیا، ساتھ میں چمچ دیا اور کچن سے جا کے باسی ڈبل روٹی لا کر اشفاق صاحب کے سامنے پٹخ دی۔ اشفاق صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبل روٹی نکالی جو کہ 2 دن پرانی تھی، اس لیے باسی ہو چکی تھی، لیکن زندگی کی بقا کے لیے خوراک کی ضرورت تھی، اس لیے دودھ سے ڈبو کر کانپتے ہاتھوں سے جب وہ ڈبل روٹی منہ میں ڈالتے تو دودھ کے چند قطرے ان کی ہونٹوں سے ٹپک کر ان کی قمیض پر گر جاتے، کچھ دودھ کے قطرے ان کے ہاتھوں سے بہہ کر کوہنیوں تک پہنچ جاتے اور کچھ منہ میں روٹی کے ساتھ چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر نجمہ نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ ناگواری سے ہاتھ میں بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اس نے ہاٹ پاٹ میں ڈالا اور ندیم کی جانب دیکھنے لگی۔ جیسے ندیم کی اس پر نظر پڑی تو اس نے آنکھ کے اشارے سے اشفاق صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی ندیم کی باپ پر نظر پڑی انہیں کھاتا دیکھ کر اس کا بھی جی متلانے لگا تھا۔ وہ بوڑھے تھے، ہاتھ بری طرح سے کپ کپاتے رہتے تھے، اس لیے کھانا کھانا ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل امر تھا، اور اس پر یہ کہ کوئی بھی بچہ انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کو تیار نہ تھا۔ یوں تو اشفاق صاحب کے 3 بیٹے تھے، 3 بہویں تھیں، ایک ہی شہر میں رہتے تھے، لیکن گھر سب کے الگ الگ تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد اشفاق صاحب کے لیے فیصلہ تینوں بیٹوں نے کیا تھا۔ پہلے تو بیوی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی، سنبھالتی تھی، لیکن وہ جہاں فانی سے کوچ کیا کر گئی، تینوں بیٹوں کو تو باپ مصیبت لگنے لگا تھا۔ پہلے تو اس بات پر بہت جھگڑا ہوا کہ اشفاق صاحب کو اپنے گھر میں رکھے گا کون، کوئی بھی بیٹا باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اشفاق صاحب نے اپنی جوانی میں محنت کر کے تینوں بچوں کے الگ الگ گھر بنوا دیے تھے اور اپنے اور اپنی بیوی کے لیے چھوٹا سا گھر الگ بنوایا تھا۔ شادی ہوتے ہی بچوں کو الگ کر دیا، یہ اپنی زندگی جئیں، خوش آباد رہیں۔ تب تک تو تینوں بیٹوں کی نظر میں باپ بہت اچھا تھا، محبت کرنے والا تھا، کیونکہ باپ نے اپنی کوئی ذمہ داری بچوں پر نہیں ڈالی تھی۔ لیکن بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اشفاق صاحب بھی عمر کے اس دوراہے پر پہنچ چکے تھے جہاں انہیں اولاد کی ضرورت تھی۔ بیوی حیات نہ تھی، ایک تو بیوی کے جانے کا دکھ، اس پر جب تینوں بیٹے پہلی بار آپس میں اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ابا کو تم اپنے گھر میں رکھو گے، ابا کو تم اپنے گھر میں رکھو گے، یہ سن کر اشفاق صاحب کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہے تھے، چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا، ہاتھوں میں ہر وقت کپ کپاہٹ رہتی تھی۔
انہوں نے اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا، آنسو کے چند قطرے ان کے جھریوں بھرے چہرے سے ہوتے ہوئے ان کے کپ کپاتے ہاتھوں پر گرے تھے۔ سوچ رہے تھے ان ہاتھوں میں تینوں بچوں کو ایک ساتھ سمیٹ کر رکھا تھا۔ مجال ہے کہ دنیا کی گرم سرد ہوائیں انہوں نے اپنے بچوں کو لگنے دی ہوں، اور اس گرمی میں بھی جب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لائٹ چلی جاتی تو رات کو دونوں میاں بیوی ہاتھ میں پنکھی پکڑے اپنے بچوں کو ہوا دیتے رہتے کہ کہیں بچوں کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ بچے چھوٹے تھے، سکینہ بیگم جب تینوں بیٹوں کو پورا دن سنبھال سنبھال کے تھک جاتیں تو اشفاق صاحب کے گھر آتے ہی بچے ان کی گود میں ڈال دیتیں، کہتیں اپنے صاحبزادوں کو اب آپ سنبھالیں۔ تینوں بیٹوں میں تو سال سال کا فرق تھا، اس لیے سکینہ بیگم کملا سی جاتی تھیں۔ اشفاق صاحب نے کبھی بھی انہیں سنبھالتے ہوئے منہ نہیں بنایا تھا کہ دن بھر محنت کر کے تو میں بھی آ رہا ہوں، اور یہ کیا میں آ کے بچے سنبھالوں۔ بڑی محبت سے اپنے بیٹوں کو ہاتھوں کو چومتے تھے، انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے۔ بچے کبھی کھانا منہ میں ڈالتے تھے، کبھی باہر پھینکتے، اپنی قمیض سے ہی ان کے منہ کو صاف کر دیا کرتے، کبھی ان سے گھن نہیں کھائی تھی۔ لیکن آج وہی اولاد باپ کو دیکھ کر عجیب و غریب قسم کے آڑے ٹیڑھی شکلیں بناتے تھے۔ بہرحال بیوی کی وفات کے بعد بچوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہر 10 دن بعد اشفاق صاحب ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کے گھر میں جایا کریں گے تاکہ کسی ایک بیٹے پر ان کا بوجھ نہ پڑ جائے۔ وہ سوچتے تھے جب ساری زندگی بچے ماں باپ کے لیے بوجھ نہیں ہوتے تو کم بخت یہ ماں باپ بڑھاپے میں جا کر بچوں پر بوجھ کیسے بن جاتے ہیں۔ ابھی پہلے بیٹے کے گھر میں انہیں آج 5واں ہی دن تھا کہ بہو کے ماتھے کی تیوری چڑھنے لگی۔ بڑی شدت سے سکینہ بیگم کی یاد آئی تھی جو اس بڑھاپے میں سب کچھ بھول جاتی تھی، لیکن اشفاق صاحب کا کوئی کام کبھی نہیں بھولتی تھی۔ جب وہ ہاتھ دھونے کے لیے سکینہ کو پکارتے تو برتن میں پانی لے آتی، ساتھ تولیہ بھی لاتی، ان کے ہاتھ دھلاتی اور تولیہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتی، پھر ٹیبل پر لے جا کر کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی۔ لیکن اب تو اشفاق صاحب کو یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ گھر کے کسی فالتو سامان کی طرح سے ہو گئے ہیں، ایک کمرے میں پڑے رہتے تھے، گھنٹوں کوئی پوچھنے نہیں آتا تھا، کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اب آپ کو اماں کی یاد تو نہیں ستاتی، دل تو اداس نہیں ہو رہا، چلے میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، ساتھ میں باتیں بھی کرتا ہوں۔ وقت گزر ہی جاتا ہے۔ کبھی تنہائی سے تنگ آ کر ندیم کو پکارتے تو وہ بڑے سخت لہجے میں کہتا، ابا کیا مصیبت ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرے کام کی نوعیت اتنی مشکل ہے، میں صبح 7 بجے کا جاتا ہوں اور رات کو 8 بجے واپس آتا ہوں، 13 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر آتا ہوں، اب بولیں فٹافٹ کیا کام ہے آپ کو۔ یہ سن کر اشفاق صاحب کا دل بجھ سا جاتا تھا، کہتے کہ بیٹا کام کوئی نہیں ہے، بس یوں ہی دل اداس تھا، تمہاری اماں بڑی شدت سے یاد آ رہی تھیں، سوچا تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہاری اماں کی باتیں کر لوں گا، لیکن تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، جاؤ بیٹا جا کے آرام کرو۔ ندیم غصے سے دیکھتے ہوئے کہتا، ابا اس کام کے لیے بلایا تھا آپ نے؟ ارے اماں کی یاد آ رہی ہے تو اللہ کا کچھ پاک کلام پڑھ کر ہی انہیں بخش دیں، بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ انہیں یاد کرنے کے لیے آپ کو باتوں کی ضرورت ہے؟ اتنی فرصت کہاں ہے کہ آج کل کے دور میں کسی سے بات کریں؟ بہرحال کوشش کریں کہ آپ کو نیند آ جایا کرے، جب تک آپ جاگتے رہتے ہیں کھانستے رہتے ہیں، اور آپ کے کھانسنے کی آواز سے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، جانتے تو ہیں آپ بچپن سے ہی میری نیند کتنی کچی ہے۔ یہ کہہ کر ندیم وہاں سے چلا گیا۔ اس بات کا اندازہ اشفاق صاحب سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا کہ ندیم کی نیند کتنی کچی ہے۔ رات کو لائٹ ذرا سی بھی چلتی تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، کہتا تھا ابا اندھیرا کر دینا، جانتے ہیں نا مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ اس کی نیند کی خاطر سکینہ اور ندیم آپس میں بات تک نہیں کرتے تھے کہ کہیں ندیم کی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن جب وہ بیمار ہوتا تو وہ بھی کھانستا، اس وقت اشفاق صاحب کی بھی نیند خراب ہو جاتی تھی۔ ندیم تو 13 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر یوں چلا رہا تھا جیسے نہ جانے کیا کر کے آیا ہو۔ اشفاق صاحب نے اپنے بیٹوں کی بہتر مستقبل کی خاطر 18 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دی تھیں، لیکن اس کا بھلا کون حساب دیتا؟ اس پر تو کہا جاتا تھا باپ نے اپنا فرض نبھایا، بھلا ہم پر کوئی احسان تھوڑی کیا ہے، کیا بس یہی رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا؟ اپنا فرض نبھانے کے لیے ان کی کمر جھک جاتی ہے، اور جب بات اولاد کے فرض نبھانے کی باری آتی ہے تو پھر باپ بوجھ لگنے لگتا ہے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے جب وہ دودھ کا پیالہ پکڑ کر اپنے منہ کو لگانے لگے تو ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پیالے کا وزن برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے بچاتے بچاتے بھی نجمہ کے جہیز کا پیالہ اشفاق صاحب کے ہاتھ سے گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر نجمہ تو یوں تھی کہ جیسے اپنی نظروں سے ہی کھا جائے گی۔
کہنے لگی ندیم تمہارے ابا نے آج پھر میرے جہیز کا قیمتی پیالہ توڑ دیا۔ ارے بھائی کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں یہ ہم سے؟ انہیں پتہ بھی ہے برتن کتنے مہنگے آتے ہیں، ذرا جائیں جا کر دکان سے پوچھیں کہ کانچ کے برتنوں کا کیا ریٹ ہے تو عقل ٹھکانے آئے گی۔ میرے باپ کی کیا کوئی حرام کی کمائی تھوڑی تھی، تنکا کر کے انہوں نے مجھے جہیز کا سامان دیا تھا۔ 25,000 کا یہ ڈنر سیٹ دیا تھا جس کا یہ آخری پیالہ بچا تھا جو تمہارے ابا نے آج توڑ دیا۔ پھر جب انہیں شیشے کے برتن میں کھانے کی تمیز ہی نہیں ہے تو کیوں دیتے ہو انہیں کانچ کے برتن میں؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنے اسی ڈنر سیٹ کے اسی ڈیزائن کے یہی پیالے واپس چاہیے، چاہے تمہیں جہاں سے بھی لانے پڑیں۔ نجمہ نے ذرا بھی سسر کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگے بیٹا میں نے جان بوجھ کر تو نہیں توڑا، اس عمر میں ہاتھ بہت زیادہ کپکپانے لگے ہیں اس لیے گر کر ٹوٹ گیا۔ ندیم کہنے لگا آپ کو کیا لگا؟ آپ کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، آپ کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی، آپ نے تو خود ہی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ لیا ہے۔ آپ سے زیادہ عمر کے لوگ ابھی تک ہٹے کٹے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں کے ساتھ لگ کر 100 کام کروا دیتے ہیں، لیکن آپ جب سے آئے ہیں نقصان پر نقصان کیے جا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں اس کے جہیز کے پیالے میں کہاں سے اس کو لا کر دوں گا؟ میں اپنا کام کاروبار کروں یا پھر میں بازاروں میں دھکے کھاتا ہوا اسی ڈیزائن کے پیالے ڈھونڈتا پھروں؟ لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو توڑنا تھا توڑ دیا، بھگتنا تو مجھے پڑے گا نا۔ ابا میں کیا کروں؟ آپ کا پتہ نہیں یہ 4 دن کب پورے ہوں گے اور کب آپ اشرف کے گھر جائیں گے۔ کم از کم مہینے کے باقی 20 دن تو میرے سکون سے گزریں گے۔ آئے دن کا جھگڑا ہے۔ اب نجمہ کا منہ بن گیا، اس کو منانے میں مجھے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن آپ کو کیا؟ آپ کو احساس تھوڑی ہے اس بات کا؟ سامنے بیٹھا حارث سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ندیم بھی غصے سے اپنے دل کی بڑھاس نکالتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نجمہ تو پہلے ہی کمرے میں جا چکی تھی۔ حارث کہنے لگا دادا ابا فکر نہ کریں، یہ سارے کانچ کے ٹکڑے میں اٹھا دیتا ہوں، لیکن آئندہ آپ خیال رکھا کریں، اماں کے جہیز کی چیزیں کم استعمال کیا کریں۔ یہ کہہ کر وہ جھاڑو لیے سارے کانچ کے ٹکڑے اٹھا کر کچرے میں پھینک آیا۔ موٹے موٹے آنسو تھے جو اشفاق صاحب کے چہرے پر گرے تھے۔ انہوں نے رومال سے اپنے آنسو صاف کیے، بامشکل کھڑے ہوئے تاکہ کمرے میں جا سکیں، لیکن ایک کانچ کا ٹکڑا ان کے پیر میں بری طرح سے گھس گیا تھا کہ وہ چلا اٹھے اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئے۔ حارث نے جب زمین پر دیکھا تو ان کا خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا، پاپا پاپا کی رٹ لگانے لگا۔ جلدی سے ندیم کمرے سے باہر آیا، کہنے لگا اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ کہنے لگا پاپا دادا کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، شاید ان کے پاؤں پر کانچ لگ گیا ہے۔ اشفاق صاحب کیا بتاتے کہ کانچ پاؤں پر چبھنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی کہ بہو اور بیٹے کی باتوں کی دل پر چبھنے کی ہوئی ہے۔ ندیم نے جب ان کے پاؤں سے خون نکلتا دیکھا تو کہنے لگا بس اسی کی کسر رہ گئی تھی۔ ارے ابا جب آپ کو پتا تھا کہ زمین پر پیالہ ٹوٹ کر گرا ہے تو کیا ضرورت تھی یہیں کانچ کے اوپر کھڑے ہونے کی؟ جاؤ حارث جا کر بینڈیج لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کانچ کا ٹکڑا باپ کے پاؤں سے نکالا، ڈیٹول سے خون صاف کیا اور پٹی باندھ دی، اور پھر ان کا بازو پکڑ کر انہیں کمرے تک لے گیا اور بیڈ پر جا کر بٹھا دیا۔ خدا خدا کر کے 10 دن پورے ہوئے تھے۔ دوسرے بیٹے کے گھر جانے کی باری آ گئی۔ تینوں کے گھر اپارٹمنٹس میں تھے، کسی کا دوسری منزل پر، کسی کا تیسری منزل پر تھا۔ اشرف کا گھر تیسری منزل پر تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جب وہ اشرف کے گھر پہنچے تو بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ ان کو لگا شاید اشرف ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، کیونکہ تینوں بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈ اشفاق صاحب نے اشرف کے ہی اٹھائے تھے، لیکن اشرف کا رویہ بھی ندیم سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اس کی بیوی زاہدہ نجمہ سے بھی زیادہ زبان دراز تھی، بدتمیز تھی۔ تینوں بیٹوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کی تھیں اور زندگی بھی اپنی مرضی کی ہی گزارتے تھے۔ زاہدہ ایک اچھے خاصے ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، دوپٹہ لینے کی تو کبھی زحمت ہی نہیں کرتی تھی، سسر کے سامنے بھی بلا تکلف بنا دوپٹے کے بیٹھ جاتی۔ اشرف کے گھر پہلا ہی دن تھا جب کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی اشرف نے بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشفاق صاحب سے کہا ابا آج میں نے آپ کی پسند کا کھانا زاہدہ سے پکوایا ہے، ابلے ہوئے چاول اور گوشت کی یخنی۔ مجھے پتا تھا کہ ندیم بھائی کبھی بھی آپ کا خیال نہیں رکھیں گے، اور نجمہ بھابھی تو ویسے ہی بد اخلاق قسم کی خاتون ہیں۔ اشفاق صاحب نے اپنے بڑے بیٹے اور بہو کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ شاید اشرف کا یہ جملہ پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ باپ ندیم اور اس کی بیوی کی برائیاں کرے تاکہ انہیں بھی موقع ملے آگ لگانے کا۔
لیکن اشفاق صاحب نے ایسا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ندیم نجمہ نے میرا بڑا خیال رکھا ہے۔ زائدہ کہنے لگی ابا جی کا خیال رکھا ہے، ارے اپنا چہرہ تو دیکھیں کیسے مرجھا کر رہ گیا ہے۔ اشفاق صاحب نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اشرف سے کہنے لگا ذرا پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور یخنی ڈال کر دے دو۔ اشرف نے فوراً سے فرما برداری کرتے ہوئے اشفاق صاحب کو پلیٹ میں چاول اور یخنی ڈال کر دی، بلکہ اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ کہنے لگا ابا وہ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اشفاق صاحب کہنے لگے ہاں بیٹا بولو۔ کہنے لگا اب آپ دیکھیں رہنا تو آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ ہی ہے، تو جو گھر آپ کا اور اماں کا تھا آپ اسے بیچ کر مجھے پیسے دے دیں تو میرا کام کاروبار کچھ اچھا چل جائے گا۔ تینوں بھائیوں میں سب سے کم تنخواہ میری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اخراجات تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اشفاق صاحب کو پتہ تھا کہ اس کی بیوی بڑے گھر سے آئی ہے، محبت کی شادی ہے، اس لیے اشرف کی کم تنخواہ پر بھی فی الحال خوش تھی، لیکن اب گھر کو دیکھ کر رال ٹپکنے لگی تھی۔ اشفاق صاحب نے کہا کہ تم تینوں کو میں نے گھر اور اپنی جائیداد کی سب چیزیں بانٹ دی ہیں، میں چاہتا تھا کہ یہ گھر بیچ کر میں مسجد کی تعمیر میں لگوا دوں، ہمارے لیے آخرت کا کچھ سامان ہی ہو جائے گا۔ اشرف کہنے لگا ابا بیٹا تنگی میں ہو اور باپ صدقہ جاریہ میں پیسے اٹھا کر دے دے، بہرحال آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ مجھے دے دیتے تو میرے حالات کچھ بہتر ہو جاتے۔ یقین جانیے ابا کاروبار کے چمکتے ہی میں پیسے خود مسجد کی تعمیر پر لگوا دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اشفاق صاحب نے بنا کسی حجت کیے وہ گھر اشرف کے نام لگا دیا۔ جس دن گھر اشرف کے نام لگا اشرف نے بیچ باچ کے پیسے اپنے کاروبار پر لگا دیے۔ اشرف اور زاہدہ کے تیور بدل گئے۔ اس دن اشفاق صاحب کے لیے نہ تو یخنی بنی تھی نہ ہی ابلے ہوئے چاول، بلکہ بیٹا اور بہو کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، شاید ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اشفاق صاحب نے کھانے میں دیکھا تو تندور کی روٹی اور آلو کی سبزی تھی، ان سے تو گھر کی روٹی ہی چبائی نہیں جاتی تھی اور تندور کی روٹی تو ان کے پیٹ میں درد کر دیتی تھی۔ کہنے لگے کہ اشرف بیٹا تم سے کہا تو تھا کہ مجھ سے گھر کی روٹی بامشکل کھائی جاتی ہے اور تندور کی روٹی تو میں کھا نہیں سکتا۔ بڑے سخت لہجے سے زائدہ نے کہا تھا کہ اب میں بھی انسان ہوں، روز روز چاول یخنی آپ کے لیے الگ بناؤں اور بچوں کی فرمائش الگ پوری کروں، بس میں آج تھک گئی تھی اس لیے جیسے تیسے یہی کھانا کھانا ہے۔ اشفاق صاحب کہنے لگے یہ تو میں نہیں کھا سکتا، ایسا کرو دودھ پیالے میں ڈال کر دے دو۔ اس نے ایک پیالے میں دودھ ڈال کر دیا، ساتھ میں چمچ پکڑا دی، اسی چمچ سے وہ دودھ پینے لگے، لیکن ہاتھ کے کانپنے سے وہی حال ہوا، کچھ دودھ قمیص پر گرنے لگا، کچھ ان کے ہونٹوں سے نیچے گرا اور کچھ منہ کے اندر جانے لگا۔ یہ دیکھ کر زائدہ نے ناک منہ چڑھایا تھا، کہنے لگی اشرف اس طرح میں کھانا نہیں کھا سکتی، کل سے اپنے ابا کا ٹیبل کونے میں لے جا کر رکھ دینا، اور میں نے سنا ہے نجمہ بھابی کے بڑے برتن توڑے ہیں آپ کے ابا نے، دیکھو جی میں اپنے جہیز کے برتن کا بالکل نقصان برداشت نہیں کروں گی، لکڑی کے برتن لا کر دو تاکہ زمین پر گریں تو ٹوٹ نہ سکیں۔ اگلے روز اشرف نے ایسا ہی کیا تھا، ایک چھوٹا سا ٹیبل اور ایک کرسی کونے میں جا کر رکھ دی اور لکڑی کے برتنوں میں انہیں دودھ ڈال کر دے دیا، لیکن کبھی یہ زحمت نہیں کی کہ باپ کو خود ہی کھانا کھلا دے۔ اب تو ان کے گھر کبھی پیزے آتے تو کبھی زنگر برگر آتے تو کبھی بازار سے کوئی اور کھانا آتا۔ زائدہ نے تو چولہے پر آگ جلانا ہی چھوڑ دی، ظاہر ہے مکان کا بہت پیسہ ملا تھا اس لیے سب کچھ بازار سے آ رہا تھا۔ اشفاق صاحب کو تیسرا دن ہو گیا تھا دودھ کے ساتھ گزارا کرتے ہوئے۔ ایک بار اشرف سے کہنے لگی اب تو گھر میں تم لوگ کچھ نہیں پکاتے، بہو سے کہو کہ میرے لیے ابلے ہوئے چاول اور یخنی بنا دیا کرے۔ کہنے لگا ابا چند دن تو اس بیچاری کو بھی سکون کا سانس لینے دیں، اپنے گھر میں تو کبھی اس نے پانی کا گلاس بھی اٹھا کر نہیں پیا، لیکن جب سے میری بیوی بنی ہے کچن سے اسے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اب تو اشفاق صاحب جیسے اپنے سامنے دودھ کا لکڑی کا پیالہ دیکھتے تو اس پیالے میں ان کے آنسو ٹپکنے لگ جاتے۔ اشرف کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹی۔ بڑا بیٹا جب دادا کو یوں سسکیوں سے روتے اور آنسو بہاتے ہوئے دیکھتا تو اس کا دل بڑا دکھی ہوتا۔ یوں تو تینوں بچے چھوٹے تھے، ایک بار وہ لکڑی کی ٹکڑوں سے کچھ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کافی دن سے یہی کام کیے جا رہے تھے۔ اشرف نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بابا میں لکڑی کے پیالے بنا رہا ہوں۔ زائدہ کہنے لگی لو بھلا یہ کیا بات ہوئی، تم نے لکڑی کے پیالے کا کیا کرنا ہے؟ اشرف کہنے لگا کہ شاید دادا کے لیے بنانا چاہ رہا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسا تھا، کہنے لگا نہیں ابا، دادا کو تو آپ نے لا کر دے دیا، یہ تو میں آپ کے لیے اور اماں کے لیے بنا رہا ہوں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ بھی تو دادا کی طرح بوڑھے ہو جائیں گے نا، اماں بھی بوڑھی ہو جائیں گی، اس وقت میں بھی آپ کو اسی ٹیبل پر انہی برتن میں کھانا دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے
میری بیوی کے جہیز کے برتن تو آپ لوگ توڑ دو گے جیسے کہ دادا توڑ دیتے ہیں، اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب تو وہ برتن اور بھی مہنگے ہو جائیں گے نا۔ جو بات اب تک تینوں بیٹوں کو وقت نے نہیں سمجھائی تھی وہ اشرف کے بیٹے نے اشرف اور زاہدہ کو ضرور سمجھا دی تھی۔ اگلے روز وہ ٹیبل ہٹا دیا گیا تھا۔ اشفاق صاحب بہت حیران ہوئے کیونکہ ان کا شیشے کا پیالہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی رکھا ہوا تھا۔ اشرف اپنے سہارے سے انہیں ٹیبل تک لے کر آیا اور پھر انہیں بٹھایا۔ زائدہ نے آج کھانا گھر پر ہی بنایا تھا، لیکن اشفاق صاحب کے لیے الگ سے ابلے ہوئے چاول اور گوشت کی یخنی بھی موجود تھی۔ اشرف نے وہ پیالے میں ڈالا اور اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ اشفاق صاحب سمجھ گئے تھے کہ اولاد کی مار ہی ماں باپ کو بہت سے سبق دے جاتی ہے۔ فرق یہ تھا کہ اشفاق صاحب کو بڑھاپے میں اولاد کی ماں نے سبق دیا تھا، لیکن اشرف کو اسی عمر میں اس کی اولاد نے بہت بڑا سبق پڑھا دیا تھا کہ جو بوئیں گے کل کو وہی کاٹنے کو ملے گا۔